السلام علیکم دوستو میرا نام محمد حسیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈور آف نالج۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ سناؤں گا۔ محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کی عبادت کیا کرتا تھا جبکہ مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلی آ جاتی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی کہ آپ بھی میرے شوہر کی طرح بت کی عبادت کیا کرے تو آپ بھی میری طرح مالدار ہو جائیں گی۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی بہت غمزدہ ہوئی اور نیچے آ گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی کا حال دیکھ کر کہنے لگا کہ آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر غمزدہ ہوتی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کی معبود کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہو؟ وہ عورت بولی، بس اب مجھے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پوجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ جب عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ گیا ہے تو اس نے بیوی کو تسلی دی اور کہا، اچھا گھبراؤ نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تمہیں روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، اسی 2 درہم سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر بیوی کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر گاؤں گاؤں کا خاک چھانتا رہا لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اللہ کی عبادت کی۔ جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اور بادشاہ نے مجھے 30 دن کا کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے اور اس کے خزانے مال اور دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ مجھے وہ دے گا جو وہ چاہے گا۔ چنانچہ وہ اپنے محبوب کی عبادت میں مصروف رہا اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی بولی، سو میاں کل تم نے مجھے اگر مزدوری لا کر نہیں دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کس قدر پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا دو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت سے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیہ دے دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام کرتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مرید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ 29 اشرفیہ لے لو، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے 1 اشرفیہ لے کر بازار گئی۔ سونار نے جب اشرفیوں کو دیکھا تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیہ کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر مرد مومن روتے روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس
میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شوہر نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقیہ زندگی گزار دی، اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتے ہیں، اگرچہ بعض دفعہ کی کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر و شکر سے زندگی